السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج 23 مئی 2026 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹ لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر کئی رپورٹیں آپ سنیں گے۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، وہ بھی آپ تمام حضرات اسی ویڈیو کے اندر آگے سنیں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ سن لیتے ہیں۔ مسجد رشیدیہ میں مندر۔ ایک روز حضرت الاستاذ شاہ جہاں نے دارالعلوم دیوبند مولانا عبدالخالق مدراسی نائب محتم دارالعلوم دیوبند کی زبانی سنا تھا۔ پہلے مسجد رشید کی سطح موجودہ سڑک سے کافی نیچے تھی۔ دیوبند کی جامع مسجد چونکہ بلند سطح پر واقع ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں رشیدیہ مسجد خاصی نشیبی جگہ پر تھی۔ ادھر آنے والا راستہ بھی ڈھلوان لیے ہوئے تھا، چنانچہ جب بارش ہوتی تو پانی بہہ کر مسجد میں جمع ہو جاتا اور کئی مرتبہ مسجد زیر آب آ جاتی تھی۔ حضرت کچھ اس طرح فرما رہے تھے، ٹھیک سے یاد نہیں کہ ایک مرتبہ نہایت شدید بارش اور طوفان آیا۔ میں آدھی رات کے وقت وہاں پہنچا، ہر طرف گپ اندھیرا تھا، ہاتھ میں فاوڑا تھا۔ میں رشیدیہ مسجد تلاش کرنے لگا مگر وہ نظر نہ آئی، کیونکہ پانی اس قدر بھر چکا تھا کہ مسجد پوری طرح ڈوب گئی تھی۔ حضرت کہتے تھے کہ یہ منظر دیکھ کر میں وہیں بیٹھ کر رونے لگا، ہاتھ میں فاوڑا تھا۔ رات کو اسی سے خدائی کرنے لگا کہ شاید مسجد کا کچھ حصہ معلوم ہو جائے۔ صبح ہونے پر اصل صورتحال واضح ہوئی۔ بعد میں یہی طے پایا کہ مسجد کی سطح بلند کی جائے، چنانچہ بعد میں اسے اونچا کیا گیا اور آج اسی کے نیچے تہہ خانہ اور کمرے موجود ہے۔ خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، بے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو۔ آج بعض لوگ اسی رشیدیہ کے چند فٹ نیچے کسی مندر کا دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تعمیر خود بعد کے زمانے کی ہے، جب خود رشیدیہ کی اصل تعمیر اس سطح سے بھی نیچے موجود تھی۔ تو پھر یہ دعویٰ آخر کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ انتہائی احمقانہ اور بھونڈا دعویٰ ہے۔ دوستو، جمعیت علماء ہند کے تمام ذیلی صدور اور نظما حضرات کے نام صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید محمود مدنی کا اہم پیغام۔ محترم حضرات، قربانی ایک اہم عبادت ہے اور ہر صاحب حیثیت مسلمان پر واجب ہے۔ مقررہ وقت میں اس کا کوئی بدل نہیں۔ ان دنوں ملک کے مختلف حصوں سے قربانی میں رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کیے جانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے علاقوں میں قربانی اور عید الاضحیٰ کے سلسلے میں درج ذیل باتوں پر خصوصی توجہ دیں۔ قربانی سے متعلق اہم ہدایات۔ نمبر 1، قربانی کرنے والے حضرات اس بات کو یقینی بنائیں کہ قربانی کے دوران تمام قانونی اصولوں کی مکمل پابندی کی جائے گی۔ نمبر 2، ممنوع جانوروں کی قربانی سے مکمل پرہیز کیا جائے گا۔ نمبر 3، صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، جانوروں کے باقیات سڑکوں، نالیوں یا عوامی مقامات پر نہ پھینکی جائے، بلکہ ایسی جگہ رکھی جائے جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس سلسلے میں انتظامیہ سے مکمل تعاون کرے اور اپنے عمل سے شکایت کا کوئی موقع نہ دے۔ نمبر 4، جانوروں کی خرید و فروخت اور قربانی کے دوران قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ کسی بھی قسم کی افواہ، تصویر یا ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیلانے سے گریز کیا جائے۔ جمعیت علماء ہند نے مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو خطوط لکھ کر قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت اور ان کی نقل و حمل کی حفاظت یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نمبر 5، اگر کسی مقام پر کسی بھی قسم کی شرارت، اشتعال انگیزی یا غیر سماجی سرگرمی کا سامنا ہو تو فوراً متعلقہ پولیس اسٹیشن اور انتظامیہ کو اطلاع دی جائے۔ نمبر 6، اگر قربانی میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش آئے تو فوراً جمعیت علماء ہند کے دفتر سے رابطہ کرے۔ وہیں دوسری جانب امریکہ میں قتل کی دھمکیاں ملنے کا دعویٰ، کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے کا الزام۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں مسلسل جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، جس سے وہ اور ان کا خاندان شدید تشویش میں مبتلا ہے۔ دیپکے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کچھ واٹس ایپ اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں دھمکی آمیز پیغامات مل رہے ہیں۔ ان کے مطابق ایک پیغام میں لکھا تھا، سن لو، اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے تمہیں پیسے دیے جائیں گے ورنہ ہم تمہیں امریکہ میں بھی قتل کر سکتے ہیں۔ ایک اور پیغام میں کہا گیا، ہمارے پاس تمہارا نمبر ہے، تمہارا گھر ڈھونڈنا ہمارے لیے زیادہ وقت نہیں لے گا۔ دیپکے کے مطابق یہ دھمکیاں انہیں اس وقت مل رہی ہیں جب انہوں نے نیٹ پیپرز لیکس کے معاملے پر مرکزی وزیر تعلیم کے استعفے کے مطالبے کے لیے ایک دستخطی مہم شروع کی ہے۔ ان کے مطابق اس مہم کو اب تک 2,80,000 سے زائد افراد کی حمایت حاصل ہو چکی ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کیا ہے؟ کاکروچ جنتا پارٹی ایک طنزیہ آن لائن پلیٹ فارم کے طور پر گزشتہ ہفتے سامنے آئی، جس نے سوشل میڈیا پر اس وقت توجہ حاصل کی جب چیف جسٹس آف انڈیا کے ایک مبینہ ریمارک پر تنازع کھڑا ہوا۔
سماعت کے دوران چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت نے مبینہ طور پر کہا تھا، کچھ لوگ کاکروچ کی طرح ہوتے ہیں جنہیں نہ روزگار ملتا ہے اور نہ کوئی جگہ، اور پھر وہ مختلف اداروں پر حملے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا، تاہم بعد میں وضاحت کی گئی کہ یہ تنقید ان افراد کے لیے تھی جو مبینہ طور پر جعلی اسناد کے ساتھ پیشوں میں داخل ہوتے ہیں، نہ کہ نوجوانوں کے لیے۔ اس بیان کے بعد ابھیجیت دیپکے نے اس پر تنقید کرتے ہوئے کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے ایک آن لائن مہم شروع کی اور اس کا ایک ممبرشپ فارم بھی جاری کیا، جس کے بعد یہ مہم سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس مہم کو بعض اپوزیشن رہنماؤں کی حمایت بھی حاصل ہوئی، جن میں اکھلیش یادو اور مہوا مترا بھی شامل ہیں، جبکہ کچھ حلقوں نے اسے محض ایک عارضی سوشل میڈیا ٹرینڈ قرار دیا۔ اس کے بعد اطلاعات کے مطابق کاکروچ جنتا پارٹی کا ایکس اکاؤنٹ بھارت میں روک دیا گیا، جس کے لیے مرکزی حکومت کی ہدایات کا حوالہ دیا گیا۔ ایک سینئر سرکاری اہلکار کے مطابق وزارت الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 کی دفعہ 169 کے تحت یہ کارروائی کی۔ یہ اقدام انٹیلیجنس بیورو کی سفارشات کے بعد کیا گیا۔ حکام کے مطابق اکاؤنٹ پر ایسے مواد کی نشاندہی کی گئی تھی جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، اور اس کے نوجوان صارفین میں بڑھتے اثر و رسوخ پر بھی تشویش ظاہر کی گئی۔ کارروائی انفارمیشن ٹیکنالوجی بلاکنگ آف ایکسیس آف انفارمیشن ہائی پبلک رولز 2009 کے تحت کی گئی، جن کے مطابق ایسے احکامات خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب ممتا حکومت کے فیصلوں پر شوبھندو ادھیکاری کا بڑا وار، سرکاری لیٹر ہیڈ سے اردو اور ہندی زبان حذف۔ مغربی بنگال میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد ریاست کی سیاست میں ایک نئی نظریاتی کشمکش شروع ہو گئی ہے۔ ریاست کے نو مقرر وزیر اعلیٰ شوبھندو ادھیکاری نے اپنے سرکاری لیٹر ہیڈ سے اردو اور ہندی زبان کو ہٹا کر اسے دوبارہ صرف بنگالی اور انگریزی تک محدود کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی حکومت کے دوران استعمال ہونے والا بے وشوا بنگلہ کا لوگو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اس فیصلے کے بعد ریاست میں زبان، ثقافت اور سیاسی شناخت کے مسئلے پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ سن 2011 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد ممتا بنرجی حکومت نے سرکاری لیٹر ہیڈ کو 4 زبانوں بنگالی، انگریزی، ہندی اور اردو پر مشتمل بنایا تھا۔ تقریباً 15 برس بعد اس پالیسی کو تبدیل کرتے ہوئے شوبھندو ادھیکاری نے واضح اشارہ دیا ہے کہ ان کی حکومت توسٹیکرن کے بجائے بنگالی شناخت اور قومی علامتوں کو ترجیح دے گی۔ نئے لیٹر ہیڈ میں وشو بنگلہ کی جگہ قومی نشان اشوک استمبھ کو نمایاں طور پر شامل کیا گیا ہے، جبکہ ستیہ جیتے کو بھی بڑے حروف میں درج کیا گیا ہے۔ سیاسی حلقوں میں اسے صرف ایک انتظامی تبدیلی نہیں بلکہ علامتوں اور نظریات کی نئی جنگ قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی طویل عرصے سے ترنمول کانگریس پر بنگال میں توسٹی چاپلوسی کرن کی سیاست کرنے کا الزام عائد کرتی رہی ہے۔ پارٹی کا ماننا ہے کہ اردو بولنے والے آبادی والے علاقوں میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دینا اسی سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ اب شوبھندو حکومت کے اس فیصلے کو بی جے پی بنگالی وقار اور شناخت کی بحالی کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق یہ قدم ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شوبھندو ادھیکاری اس اقدام کے ذریعے ممتا بنرجی کے اس سیاسی بیانیے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جس میں بی جے پی کو اکثر باہر کی جماعت یا ہندی پٹی کی پارٹی کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق صرف بنگالی اور انگریزی کو برقرار رکھ کر وزیر اعلیٰ نے خود کو مقامی بنگالی مفادات کا محافظ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ قومی نشان کو نمایاں کر کے قوم پرستی کے ایجنڈے کو بھی مضبوط پیغام دیا گیا ہے۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں بنگال کی سیاست میں لسانی اور ثقافتی پولرائزیشن مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ دوستو، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔